بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ اور اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پنجاب بھر کے ٹیچر حضرات کے لیے خوشخبری۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈیٹا سینٹر کا قیام۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے افتتاح کر دیا۔ خبر کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی اہم خبریں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈیٹا سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ ان کے ساتھ جناب مراد راس وزیر تعلیم بھی موجود تھے۔ اس ڈیٹا سینٹر کے قیام کی وجہ سے اب 10 ارب روپے کی سالانہ کرپشن کی بچت ہوگی، بلکہ 10 ارب کرپشن کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس افتتاحی تقریب سے محترم جناب وزیر تعلیم مراد راس صاحب نے بھی خطاب کیا۔ دیکھیے ان کا لائیو خطاب۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بارش کے حالات آپ نے دیکھے ہیں آج لاہور میں کیا ہیں۔ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ ہم نے پیچھے خاموشی کرواؤ، نیا ڈیٹا سینٹر پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ کسی ڈپارٹمنٹ کا انڈیپینڈنٹ ڈیٹا سینٹر بنا ہے۔ 3 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے اس کو بنانے کی، اور آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اندر کے لوگ بھی کہیں نہیں چاہتے، باہر کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی چیز بنے ایجوکیشن کے لیے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور اسپیشلی ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آتی ہے ٹرانسپیرنسی، اس سے آتی ہے ڈیٹا بیس ڈیسیجنز۔ یہ وہ ڈیٹا سینٹر ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے ٹاپ لیول کا ڈیٹا سینٹر ہے، ٹاپ لیول کا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے 11 ڈپارٹمنٹس ہیں اس کا ڈیٹا پہلی دفعہ ایک جگہ اکٹھا ہوگا، ایک جگہ اینالائز کیا جائے گا، اور ایک جگہ بیٹھ کے وہ فیصلے کیے جائیں گے جو کہ ہمیشہ ہونے چاہیے تھے۔ یہ وہ فیصلے نہیں ہیں اندھا دھند جیسے پہلی حکومتیں کر دیتی تھیں، ہاں جی یہ پائلٹ کر دو، یہ پائلٹ کر دو، پیسے خرچ ہو رہے ہیں، نہ سوچا نہ سمجھا، پائلٹ کر دیا، پیسے خرچ کر دیا، اچھا نہیں یہ نہیں کام کر رہا، اچھا کچھ اور کر لیتے ہیں۔ یہاں سے جو فیصلہ نکلے گا وہ ایک پراپرلی اینالائزڈ فیصلہ ہوگا کہ کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کرنی چاہیے، کس چیز پہ پیسے لگانے چاہیے اور کس چیز پہ نہیں لگانے چاہیے، کس چیز کا فائدہ ہمارے بچوں کو ہوگا اور ٹیچرز کو، اور کس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ جگہ آج ہم نے بنائی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے لیے مجھے کیا جنگ لڑنی پڑی 3 سال کو، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کو۔ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جنگ تھی، ڈپارٹمنٹ کے باہر بھی جنگ تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا، جب ٹرانسپیرنسی آتی ہے تو کرپشن کے اندر پرابلمز جو کر رہے ہیں ان کو بڑی پرابلم ہے۔ کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا پیپر لیس کرنا ہے ہم نے بالکل۔ جب پیپر لیس ہوگا، آپ نے دیکھا ہم نے سب سے پہلے کرپشن کہاں روکی، آج سے 2 سال پہلے ٹرانسفرز کے اندر۔ پھر ہم نے کیا کیا، پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کبھی اے سی آرز کسی ڈپارٹمنٹ کی آن لائن نہیں آئیں۔ 4 لاکھ اے سی آرز ہم نے پچھلے مہینے کیے ہیں آن لائن، 4 لاکھ، 12 ملین کاغذ ہم نے سکین کیا ہے، 12 ملین۔ سو آپ سوچیں، چھٹیاں ہم نے آن لائن کر دی، اے سی آر ہم نے آن لائن کر دی، ٹرانسفر ہم نے آن لائن کر دی، ریٹائرمنٹ ہم نے آن لائن کر دی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 سے 90 دن کے اندر پروموشن ہم آن لائن کر دیں گے۔ ان ساری چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 1، آپ کا ٹیچر وہ آزاد ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے ٹیچر کو پھنسایا ہوا تھا، سارا وقت دفتروں کے ڈسٹرکٹس کے چکر لگاتا رہے، انہی سارے چکروں کے اندر کبھی وہ ٹرانسفر کے لیے بھاگ رہا ہے، کبھی اے سی آر کے لیے بھاگ رہا ہے، پروموشن، اور رشوتیں دے رہا ہے اوپر سے، ہر چیز کے لیے وہ رشوت دے رہا تھا۔ ان ساری چیزوں کو آن لائن کرنے سے کم از کم ہم نے 10 ارب روپے کی کرپشن سال کی بند کی، کم از کم۔ یہ منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 10 ارب روپے سے اوپر کی کرپشن تھی۔
ایک ایک فائل موو کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے لگ جاتے تھے, ایک ایک ایپلیکیشن موو کرنے کے لیے کتنے کتنے پیسے لگ جاتے تھے. اور یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ کی فیملی کے ممبرز بھی ہیں, میرے فیملی کے ممبرز بھی ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں اور ہوتے تھے, اور ان کو کیا کیا کرنا پڑتا تھا اس سارے کام کروانے کے لیے. میجورٹی نے آ کے ہمیں کہا کہ جی بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ سب کچھ کیا. لوگوں, جب میں رورل ایریاز میں جاتا ہوں سب سے پہلے لوگ آتے ہیں کہ عورتوں کو, جو فیمیل ٹیچرز ہیں ان کو مس یوز کیا جاتا تھا. جب میں جاتا ہوں رورل ایریاز کے اندر تو میرے پاس آتے ہیں بزرگ لوگ اور آگے مجھے کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے گھر کی عزت بچا لی. سو آپ سوچیں کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جو کوئی بھی لے سکتا تھا پہلے. یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا سائنسدان ہوں, کوئی بھی یہ کر سکتا تھا مگر کسی نے ہمت نہیں کی, کیونکہ اس کے اندر اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اربوں روپے ہیں, مہینوں کے اندر اربوں روپے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ سسٹمز نہ لگائیں. وہی سسٹم ہم چلنے دیتے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا حالات ہیں. اب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے اس سال کے اینڈ تک, اس بلڈنگ کی افادیت آپ کے سامنے آئے گی اس سال کے اینڈ تک. جب آپ دیکھنا جو فیصلے یہاں سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی جنریشنز کے لیے بہترین فیصلے ہوں گے. اور آپ دیکھنا کہ جو ہم نے آن لائن ٹیچرز ٹریننگ کی ہے, کبھی کسی نے پہلے کی ہے؟ کوئی بھی کر سکتا تھا. اس وقت ہمارا ہر ٹیچر جو ہے وہ آن لائن ٹرین ہو رہا ہے. اور مانیٹر کہاں سے بیٹھ کے ہو رہا ہے؟ لاہور سے. پہلے کیا تھا؟ لاہور آئیں, چائے پئیں, گپ شپ لگائیں, میٹنگز کی, کوئی ہوئی نہیں ہوئی, ہاں جی ٹریننگ ہو گئی, واپس گھر چلے جائیں, ٹی اے ڈی اے بنائیں. اب ہر ضلع کے اندر, ہر گھر کے اندر, ہر جگہ پہ بیٹھ کے, ہر اسکول کے اندر بیٹھ کے ٹریننگ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے ساری آن لائن کر دی تھی. اور مانیٹر کہاں سے ہو رہی؟ لاہور سے, کہ واقعی میں کون سا ٹیچر کتنا پڑھ رہا ہے, کتنا دیکھ رہا ہے, کتنی ٹریننگ لے رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, کیا کر رہا ہے. اگر ٹیچر ٹھیک ہوگا تو کلاس ٹھیک ہوگی, اگر ہیڈ ٹیچر ٹھیک ہوگا تو اسکول ٹھیک ہوگا. ہم نے اپنے بچوں کا سوچنا ہے, بچوں کا فیوچر ہے, وہ اس ملک کا فیوچر ہے. آپ کی جگہ, میری جگہ انہوں نے کھڑے ہونا ہے. یہ ان کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. جو کسی کو بھی کر دینا چاہیے تھا آج سے 10 سال پہلے, یہ کم از کم کر دینا چاہیے تھا. جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں یا ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر کیا, یہ آج سے 10 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. مگر پبلک ایجوکیشن کو جان کے نیچے رکھا گیا کیونکہ پرائیویٹ ایجوکیشن سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا. پرائیویٹ ایجوکیشن یہاں چلی گئی اور پبلک ایجوکیشن تباہ کر دی گئی. سو اس لیے یہ سٹیپس جو ہم لیے, ہم نے 12 سے زیادہ انیشیٹوز دیے 3 سال کے اندر, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک میں بھی ہمیں واپس نہیں جانا پڑا, ایک بھی فائل میں نہیں پڑا ہوا. صرف ہر چیز آن گراؤنڈ ہے, ہر چیز. کتنی حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے آتے ہی پہلے 2 سال کے اندر ہم نے 2000 کمرے بنائے, 1000 سائنس لیب بنائی, 1000 آئی ٹی لیب بنائی اور 400 لائبریریز بنائی. مجھے صرف یہ بتا دیں, اور وہ ابھی ہمارا 1 سال ڈیلے کرونا کی وجہ سے ہوا. یہ کام ہم نے اسی حکومت میں شروع کیے تھے اور کرونا کی وجہ سے 1 سال ڈیلے ہوا, نہیں تو وہ 1 سال پہلے ختم ہو جانے تھے. سو یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, اپنے ملک کے فیوچر کے لیے کر رہے ہیں, اپنے ٹیچرز کے لیے کر رہے ہیں. ٹیچر کو آزادی چاہیے باقی سب چیزوں میں سے, تاکہ جس چیز کے لیے اس کو ہائر کیا گیا ہے اس کام پہ وہ فوکس کرے, ہمارے بچوں کو پڑھانے پہ.